جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا کہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ جو کچھ مجھے مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہیں کوئی چیز نہ دے پاؤں گا، میرے مال سے جو کچھ مانگو دے لو لے لو، لیکن آگے چل کر کے تم وہاں اگر کوئی چیز مانگو گی تو میں وہاں دینے کا اختیار نہیں رکھ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ساری کی ساری قدرت، ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری جو سارا کا سارا اختیار اللہ کے رسول کا چل رہا ہے، اور اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کوئی چیز باقی ہی نہیں۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری شادی کی صبح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ کچھ بچیاں تھیں گیت گا رہی تھیں، اور گیت کے دوران وہ یہ بات بھی کہہ رہی تھیں کہ وہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو گیت گانے سے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے یہ بات ضرور کہی کہ اے بچیوں، یہ بات وفینا نبی یعلم ما فی غد مت کہو، اس لیے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا ہے۔ صحابی رسول اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ماشاء اللہ وشیت، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام ہو جائے گا جو آپ چاہ لیں اور اللہ چاہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا وهو خلق، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ تم نے ہم کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، کہو تم کہ جو تنہا اللہ چاہے گا وہ کام ہوگا۔ یہ غلو آج کہاں تک پہنچ گیا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے، باتیں اپنی جگہ پر درست تھیں، باتیں اپنی جگہ پر کیا تھیں؟ درست تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستہوینکم الشیطان، انا محمد بن عبداللہ انا عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، کہ اے لوگوں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے سلسلے میں غلو کرو، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا کیا ہوں؟ رسول ہوں، مجھے اسی مقام اور مرتبے پر باقی رکھو جس مقام اور مرتبے کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، گرمی اور شدت سے، بخار کی تپش سے آپ کا جسم تپ رہا تھا، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجد بنا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور اپنی امت کو سمجھایا کہ ایسا کام تم میری قبر کے ساتھ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی نہ بتانا بھولے، آپ نے فرمایا ایاکم الغلو فی الدین فانما اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اے لوگوں اپنے آپ کو غلو سے، افراط اور تفریط سے بچانا، اس لیے کہ اکثر قومیں، تم سے پہلے کی قومیں یہود و نصارہ برباد ہوئے ہیں تو اپنے انبیاء کے سلسلے میں غلو کر کے۔ گویا اس حدیث کو سامنے رکھیے، آپ کے سامنے حقیقت کھل جائے گی کہ یہود و نصارہ کی گمراہی کی اصل وجہ کیا تھی؟ غلو، اپنے انبیاء کے سلسلے میں انہوں نے غلو کیا، انہوں نے انبیاء کرام کو جذبات اور عقیدت میں کنٹرول نہ رکھ سکے، انہوں نے انبیاء کو مقام دے دیا جو رب کا ہوتا تھا، اور بزرگان دین کو وہ مقام دے دیا جو انبیاء کا ہوتا تھا، ان کو معصوم عن الخطا گردان دیا، اور اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنی لا علمی کی بنیاد پر فرق مراتب اور درجات کا وہ خیال نہ رکھ سکے، نتیجہ ہوا کیا؟ وہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے پڑھے ہوئے زاہدوں کو کیا کر لیا؟ رب بنا لیا، ان کو اختیار دے دیا خدائی، وہ جیسا کہتے ویسا یہ چلنے لگے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے مسیح جو ابن مریم تھے، مریم کے بیٹے تھے، ان کو اللہ بنا ڈالا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان نصوص پر غور کیجیے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہود و نصارہ کی گمراہی کی اصل وجہ کیا تھی۔ یہود و نصارہ کی گمراہی کی اصل وجہ غلو تھا،
याद रखें उम्मत मुस्लिमा को कुरान मजीद ने उम्मत वसत कहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कहे लोगों हमने तुमको उम्मत वसत बनाया है। उम्मत वसत का क्या मतलब? बेहतरीन उम्मत। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक माना इसका ये भी बयान फरमाया कि एक ऐसी उम्मत जो इफरात और तफरीत दोनों से हट करके एतदाल पे कायम हो, जो फर्क मरातिब और दर्जात को क्या रखे, मलहूज रखे, जो जज्बात के साथ न खेले बल्कि अंबिया को उनका मुकाम दे, औलिया को उनका मुकाम दे और अल्लाह का जो मुकाम है अपनी जगह है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर कोई शख्स जज्बात के जरिया इन सिलसिलों में गुरूर करता है तो ऐसी सूरत में फिर गुमराही के रास्ते मुतय्यन होते हैं। मैंने आपसे कहा कि ईद मिलाद बिदात नहीं बल्कि बहुत सारे मुनकरात का सबब है, जो मैंने इस सिलसिले में पहली बात बताई कि ये सबब है किस चीज का, गुलू का। और इसी तरीके से मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मिलाद की मजलिस ये सबब है एक और चीज का। मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे कि मिलाद की मजलिस में आम तौर से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का किस्सा पढ़ा जाता है। और जब किस्सा को पढ़ने वाला, मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का किस्सा पढ़ना ये गलत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला ये गलत नहीं है। जब साल के 360 दिन पढ़े जा सकते हैं तो 12 रबीउल अव्वल को भी ये बात क्यों ना पढ़ी जाए? मुमकिन है, पढ़ा जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, जब पढ़ा जाता है किस्सा विलादत का तो सारे लोग जब वहां किस्सा को पहुंचता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतन आमिना से इस तरह से पैदा हुए तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, एहतराम में टोपियां पहन लेते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, आंखें अशबार हो जाती हैं। तसव्वुर उनका ये होता है, अकीदा उनका ये होता है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं, ये सरासर नादानी की दलील है, सरासर लाइल्मी की दलील है। ये गुलू है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब इस तरह का किस्सा पढ़ा जाता है तो वहां पर शोरा भी होते हैं और आमतौर से सुना गया है, पढ़ते हैं कि दम बदम पढ़ो दरूद, हुजूर भी हैं यहाँ मौजूद। साफ कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान क्या हो गए, मौजूद हो गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान मजीद का मुताला कीजिए, अहादीस नबिया का मुताला कीजिए, आपके सामने यह हकीकत 2-2-4 की तरह वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हो चुकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ में जिंदा है, लेकिन वो जिंदगी बरज़खी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ से निकल करके पाकिस्तान के दीनी मदारिस की बुनियाद और संगे बुनियाद रखने के लिए नहीं पहुंचेंगे, न पीआईए का टिकट मांगेंगे, न किसी के लिए गाड़ी का इंतजाम करने का हुक्म फरमान जारी करेंगे। ये सारी की सारी बातें गलत हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, ये क़यामत के दिन सारे लोग क्या होंगे, खड़े होंगे। उससे पहले कोई भी कब्र से अपने निकलने वाला नहीं है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत से अपने बारे में फरमाया कि अना अव्वलु मन युनशक्कु लहुल क़ब्र यौमल क़ियामा, पहला मैं वो शख्स हूं जिसकी कब्र फटेगी और मैं कब्र से क्या होऊंगा, खड़ा होऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ये बताता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं किसी की मजलिस में, चाहे वो दरूद की मजलिस हो, चाहे वो मीलाद के किस्से की मजलिस हो या सीरतुन नबी का जलसा हो, वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहुंचते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बात और गौर करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जब मुझ पर कोई दरूद भेजता है तो वो दरूद मुझ पर पहुंचाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते हैं कि मैं उस दरूद की मजलिस में जाकर के हाजिर हो जाता हूं, हर जगह हाजिर और नाजिर। ये तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में भी अगर कोई शख्स अकीदा रखता है तो ये गलत है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला भी अपने इल्म के जरिया तो हर जगह है, वरना वो कहां पर मौजूद है मेरे भाइयों, अर्श पर मौजूद है। और फिर उसके नबी के बारे में ये कहा जाए कि आप आने वाहिद में पीआईए का टिकट लेते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और किसी से फरमाते हैं कि तुम मदरसे की बुनियाद रखो और उसकी ईंट पहले मैं रखूंगा, चंदा करो और उसमें से मेरे लिए खास कर दो टिकट पीआईए का, ताकि वो गए पता नहीं किस एयरलाइन से थे, वापसी जरूरी थी पीआईए के जरिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, इन्हीं खुराफात में से ये भी है कि जब मौलिद का किस्सा पढ़ा जाता है तो लोग एहतराम में खड़े हो जाते हैं,
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا تقوموا كما يقوم العازم يعزم بعضهم بعضا. زندگی میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، اور آپ کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس تصور اور اعتقاد کے ساتھ کہ ہمارے درمیان آ گئے ہیں، ہم رومال پہن لیں، ہم ٹوپی لگا لیں، اپنی آنکھیں بار کر لیں، دست بستہ کھڑے ہو جائیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ غلط ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بزرگ صحابی تھے، وہ جب تشریف لائے کسی مجلس کے اندر تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا اور احترام میں کھڑا ہونا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز ترین ساتھی انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ اس طرح سے کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کھڑے ہونے سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہ ذکر کے وقت کھڑا ہونا یہ دین ہوتا، یہ ثواب کا کام ہوتا، یہ چیز جنت کا باعث ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز محبوب ہوتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کام ضرور انجام دیتے. سیرت کی کتابیں اٹھائیے، احادیث کی کتابوں کو کھنگالیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز ترین صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہم سے کہیں زیادہ حریص تھے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، کہیں یہ ثابت نہیں کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ذکر مولد کیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا قصہ بیان کیا ہو، آپ کی ولادت کا تذکرہ ہوا ہو اور انہوں نے احترام میں کھڑے ہو کر کے اس طرح سے کوئی کام انجام دیا ہو. قرآن مجید میں آپ مطالعہ کیجئے، متعدد مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تفصیل سے موجود ہے، اور صرف ان کی پیدائش ہی کا ذکر نہیں میرے بھائی اور دوستو، ان کے حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو بھی بیان کیا گیا ہے. سورۃ القصص کا مطالعہ کیجئے، آغاز ہی ہوتا ہے قصہ موسیٰ اور فرعون سے، بلکہ 50 آیات مبارکہ تقریباً 5 رکوع مسلسل اسی سلسلے میں متعلق ہیں. سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اپنے صحابہ کو یہ باتیں بتائیں کہ ان آیات کو جب پڑھنا، ان انبیاء کی ولادت، ان انبیاء کے حالات زندگی کی تفصیل کی جب آیات کو پڑھنا تو احترام کے ساتھ تم کیا ہو جانا؟ کھڑے ہو جانا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایسا کیا؟ میرے بھائی اور دوستو، میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. درود اگر کھڑے ہو کر کے پڑھنا بہتر ہوتا تو نماز میں درود بیٹھنے کی حالت میں متعین نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، یہ سب جذبات ہیں، یہ ساری چیزیں فیلنگ ہیں، اور جذبات اور فیلنگ کے ذریعہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام انجام نہیں دیے جا سکتے. آج افسوس کی بات ہے، عید میلاد میں ان تمام کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے جو غیر قومیں اپنے عیدوں میں کرتی ہیں، مثلا کھیل ہے، تماشا ہے، اور اس طرح سے حرکات ہیں، کرتب ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا خیال نہیں رہتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. اسلام نے 2 عیدیں متعین کی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. ان دونوں عیدوں میں کہیں کھیل ہے، کہیں تلوار دکھانے کا مسئلہ ہے، اور کہیں ٹوٹی ٹراریاں لے کر کے جوش کے ساتھ نعرے تکبیر لگانے کا ذکر ہے. ہاں، تکبیر ہے ادب کے ساتھ، ایک راستے سے جائیے اور دوسرے راستے کے ساتھ چلے آئیے. میرے بھائیوں، جو صحیح عیدیں ہیں اس میں اسلام نے ان تمام چیزوں کو جائز نہیں قرار دیا، لیکن جو غیر قوموں سے عیدیں نقل ہو کر کے ہمارے درمیان آئی وہ تمام خرافات کے ساتھ آئی اور تمام بدعات کو لے کر کے اپنے ساتھ آئی. میرے بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اہل سیر کا 3 باتوں پر اتفاق